آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت پر مبنی کہانی سنانے جا رہا ہوں کہ کیسے ایک شخص نے اپنے دوست سے ملے دھوکے کا بدلہ اس کی جان لے کر لیا۔ تو اس واقعے کی مکمل ڈیٹیلز جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ 7 دسمبر 1993 کے دن ڈائین شیپ نامی ایک حاملہ خاتون جرمنی کے شہر فولڈا کے ایک ہاسپٹل میں اپنا بلڈ پریشر چیک کروا رہی تھی۔ وہ نرس جو اس کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی، اس نے اسے بتایا کہ اس کا بلڈ پریشر نارمل سے تھوڑا زیادہ تھا۔ یہ سن کر ڈائین تھوڑا پریشان تو ہوئی، لیکن اس سے اسے کوئی بہت زیادہ فرق نہ پڑا، کیونکہ یہ آج اپنی طبیعت میں ممکنہ خرابی کی ہی وجہ سے اس ہاسپٹل میں اپنا چیک اپ کروانے آئی تھی۔ ڈائین ایک امریکی خاتون تھی جو جرمنی کی سکل ایئر فورس بیس پر اپنے خاوند سٹیون شیپ کے ساتھ مقیم تھی۔ آج کے دن ڈائین کو اپنی طبیعت ناساز محسوس ہوئی تو یہ فوراً سے اپنا چیک اپ کروانے کے لیے اس ہاسپٹل آ گئی، لیکن ڈاکٹرز نے اس کا چیک اپ کیا تو اسے بتایا کہ یہ مکمل طور پر تندرست تھی اور اس کے لیے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی یہ ڈاکٹرز ڈائین کو تقریباً 1 ہفتے کے لیے ہاسپٹل میں ہی رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہ اس پر قریب سے نظر رکھ سکیں۔ تو اب اس نرس نے ڈائین کا بلڈ پریشر لیا اور اس کا چیک اپ مکمل کر کے اسے اسی کمرے میں اکیلا چھوڑ کر اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈائین ہاسپٹل میں آنے کے بعد سے اب ہی اکیلی ہوئی تھی۔ اسے اپنی خراب طبیعت اور اس ہاسپٹل کے کمرے میں اکیلا ہونے کی وجہ سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ تبھی اسے اچانک کسی شخص کے قدموں کی آواز آئی۔ یہ شخص اس کے کمرے کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ یہ اس کا شوہر سٹیون تھا۔ سٹیون کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں لال تھیں کہ جیسے یہ بہت ہی پریشان ہو۔ سٹیون اسی پریشانی کی حالت میں ڈائین کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ اب ماضی کا کچھ عرصہ ڈائین اور سٹیون کے لیے خاصا مشکل رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ ہفتے پہلے ڈائین نے سٹیون سے طلاق تک مانگ لی تھی۔ ڈائین کو یہ لگنے لگا تھا کہ سٹیون اس سے اب کچھ دور رہنے لگا تھا اور جیسے سٹیون کے دل سے ڈائین کے لیے پیار ختم ہی ہو گیا تھا۔ لیکن سٹیون ڈائین کو طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کے مطابق ان کا رشتہ اب بھی پیار سے بھرپور تھا۔ لیکن اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ڈائین اس کے ساتھ اب خوش نہیں تھی، تو یہ اس کے طلاق کے مطالبے کو تسلیم کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے اس نے ڈائین کے واپس امریکہ جانے کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ڈائین واپس امریکہ جا پاتی، اسے یہ انکشاف ہو گیا تھا کہ یہ حاملہ تھی۔ ڈائین یہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے طلاق کے مطالبے کے باوجود سٹیون یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ دونوں الگ ہوں، اور اب جب کہ اس کے حاملہ ہونے کا بھی انکشاف ہو چکا تھا تو سٹیون اور بھی شدت سے چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ کسی نہ کسی طرح بچ جائے۔ لیکن ڈائین اب تک خود کو یقین دلا چکی تھی کہ ان کا رشتہ اب مزید نہیں چل سکتا اور یہ اپنے طلاق کے فیصلے پر اٹل تھی۔ تو اب اس نے سٹیون سے کہا، جو کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر گھٹنوں کے بل اس کے بیڈ کے ہی کنارے بیٹھا ہوا تھا، کہ ان کا رشتہ چل پانا ناممکن ہے۔ یہ سن کر سٹیون نے مایوسی کے عالم میں اسے جواب دیا کہ یہ ایسے کسی مقصد سے اس ہاسپٹل میں نہیں آیا، بلکہ یہ تو صرف ڈائین کی خیریت دریافت کرنے آیا ہے۔ مزید اس نے ڈائین سے کہا کہ یہ اس کی ضرورت کا سامان اس کے گھر سے لے کر آنا چاہتا تھا تاکہ ڈائین اس ہاسپٹل میں کمفرٹیبل محسوس کر سکے۔ اب ڈائین اسے انکار کر دینا چاہتی تھی، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ واقعی میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، یہ رضامند ہو گئی۔ تو اب سٹیون نے ڈائین کو گرم جوشی سے بوسہ دیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ کچھ ہی دیر میں اس کے گھر سے اس کا سامان لے کر واپس آ جائے گا۔ کچھ گھنٹے گزر گئے اور ٹھیک شام کے 5 بجے ڈائین کے کمرے میں پڑے فون کی گھنٹی بجی۔ ڈائین نے فون اٹھایا۔ یہ اس کے شوہر کا جگری دوست گریگری گلوور تھا۔ گریگری نے ڈائین کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ڈائین نے اسے بتایا کہ یہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے بعد گریگری نے ڈائین سے کہا کہ یہ سٹیون کو لے کر بہت پریشان تھا، کیونکہ آج کی صبح
اس نے ہی سٹیون کو اس کے گھر سے لے کر کام پر چھوڑا تھا، اور گھر سے لے کر کام تک کا رستہ سٹیون صرف ڈائین اور اپنے رشتے کے بارے ہی باتیں کرتا رہا تھا کہ کیسے یہ ڈائین کے ساتھ اپنے بگڑے ہوئے رشتے کو سدھارنا چاہتا تھا۔ اتنا ہی کہنے کے بعد فون اچانک سے بند ہو گیا۔ فون کے اچانک بند ہونے پر ڈائین نے فون کو کان سے ہٹا کر تشویش بھری نگاہوں سے اس فون کی طرف دیکھا، اور پھر اسے واپس اپنے کان کے ساتھ لگا کر 2-3 دفعہ گریگری کا نام لیا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو اب اس نے یہ سوچ کر فون واپس رکھ دیا کہ گریگری اسے واپس کال کر ہی لے گا، لیکن آدھا گھنٹہ گزر گیا اور گریگری کی کال نہ آئی۔ تبھی اچانک سے ڈائین کو ایسے آواز آئی کہ جیسے کوئی بھاگتا ہوا اس کے کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ تو اب یہ اسی کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور ڈائین نے وہاں جو دیکھا وہ دیکھتے ہی یہ سکتے میں آ گئی۔ اب کچھ گھنٹے پہلے جب سٹیون ڈائین کے اس ہاسپٹل والے کمرے سے باہر نکلا تھا، وہ فوراً ڈائین کے گھر کی طرف چلا گیا تھا تاکہ اس کی ضرورت کا سامان لا سکے۔ ڈائین کے گھر میں داخل ہوتے وقت سٹیون کے ہاتھ میں اس کا ایک جم بیگ تھا جو کہ ہیڈ نامی ایک کمپنی کا تھا۔ سٹیون اسی بیگ میں ڈائین کی چیزیں ہاسپٹل لے جانے والا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ڈائین کی ضرورت کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور سامان اکٹھا کرتے دوران یہ ڈائین کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب اس کمرے میں داخل ہوتے ہی سٹیون پر غم کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کمرے میں ان کی شادی کی تصویریں اب تک لٹکی ہوئی تھیں۔ ایک میز پر ایک خط پڑا ہوا تھا جو کہ سٹیون نے پہچان لیا تھا۔ اس کمرے میں پڑی ہر چیز اسے ڈائین کے ساتھ گزارے خوشحال وقت کی یاد دلا رہی تھی۔ تو اب سامان اکٹھا کرنے کی بجائے سٹیون اسی کمرے کے چکر کاٹنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ ایسا کیا کرے کہ یہ دوبارہ سے ڈائین کا پیار پا سکے، کوئی ایسا تحفہ یا کوئی ایسی چیز ڈائین کو پیش کر سکے کہ جس سے ان کا بگڑا ہوا رشتہ دوبارہ سے خوشحال ہو جائے۔ یہی سوچتے دوران اس کی نظر نیچے پڑے اپنے جم بیگ پر پڑی۔ اپنے جم بیگ کو دیکھتے ہی اسے اچانک سے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ کس طرح ڈائین کا پیار واپس پا سکے گا۔ تو اس نے فوراً سے اپنا جم بیگ اٹھایا، اسی کمرے میں پڑے ایک میز پر سے کوئی نامعلوم چیز اٹھا کر اس بیگ میں ڈالی اور فوراً سے ڈائین کے گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی یہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ہاسپٹل میں جانے کی بجائے یہ اسی سکل ایئر فورس بیس کے چکر لگانے لگا۔ چکر لگاتے دوران یہ میس کے قریب آن پہنچا جہاں سے مختلف سپاہی اندر باہر آ جا رہے تھے۔ میس کو دیکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ چیز جس کی اسے ضرورت تھی وہ اسی میس میں اسے مل جائے گی۔ تو اس نے فوراً سے اپنی گاڑی اسی میس کے باہر پارک کی اور گاڑی سے اتر کر جلدی سے اس میس کے اندر داخل ہو گیا۔ لیکن اس میس میں ادھر ادھر ڈھونڈنے کے باوجود اسے وہ چیز نہ ملی جس کی اسے تلاش تھی۔ تو اب یہ اسی مایوسی کے عالم میں میس سے باہر آ گیا، لیکن باہر آتے ہی اس کی نظر سامنے پڑے ایک فون بوتھ پر پڑی۔ اس فون بوتھ کو دیکھ کر اسے یقین تو نہ آیا، لیکن جس چیز کی اسے تلاش تھی وہ وہی اس کے سامنے تھی۔ تو اب یہ تیزی سے اس فون بوتھ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس لمحے سے ٹھیک 30 منٹ بعد ڈائین کو کسی کے اپنے کمرے کی طرف بھاگتے ہوئے آنے کی آواز آئی تھی۔ اس کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ڈائین نے جو دیکھا تھا، جو دیکھتے ہی یہ سکتے میں آ گئی تھی، وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا شوہر سٹیون ہی تھا۔ سٹیون کے چہرے پر عجیب سے تاثرات، وہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ عجیب اور تشویش زدہ تھی۔ اب سٹیون ڈائین کی طرف بڑھا اور اپنے اس جم بیگ میں سے وہ چیز نکالی جو اسے اس فون بوتھ کے اندر نظر آئی تھی۔ وہ چیز نکالتے ہی اس نے بالکل ڈائین کے چہرے کے سامنے کی اور اسے کہا کہ دیکھو دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ وہ چیز دیکھتے ہی ڈائین بری طرح سے چیخنے چلانے لگی۔ اب جب شروعات میں سٹیون ڈائین کے پاس ہاسپٹل آیا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس سے اس کی خیریت دریافت کی تھی، ڈائین نے اسے جواباً کہا تھا کہ ان کا رشتہ اب جل پانا ناممکن تھا،
اور بجائے اس کے کہ یہ حاملہ تھی اب بھی یہ ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ سن کر اسٹیون کو بے حد دھچکا لگا تھا، کیونکہ اس کے مطابق اب چونکہ ڈائین حاملہ تھی تو یہ دونوں اپنا رشتہ سدھار پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مزید جو ڈائین نے اسٹیون کو بتایا وہ اور بھی زیادہ کربناک تھا۔ اس نے اسٹیون سے کہا کہ اس کے طلاق کے مطالبے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا اس کا باپ اسٹیون تھا ہی نہیں، بلکہ اس کا باپ کوئی اور تھا۔ اب ابتدائی طور پر اسٹیون نے اس بات پر کوئی خاص ریئیکشن نہ دیا، الٹا اس نے ڈائین سے کہا کہ یہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ اس کی ضرورت کا سامان اس کے گھر سے لے آئے تاکہ ڈائین اس ہاسپٹل میں کمفرٹیبل محسوس کر سکے۔ یہ سن کر ڈائین تعجب میں آ گئی اور اسی تعجب میں یہ اسٹیون سے مدد لینے کے لیے رضامند ہو گئی۔ اب اسٹیون ڈائین کی چیزیں اکٹھی کرتے دوران اپنی شادی کی تصویریں دیکھ کر غم کی سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ اسے یہ احساس کھائے جا رہا تھا کہ اس کا ڈائین کے ساتھ رشتہ اب ٹوٹنے والا تھا۔ تبھی اس کی نظر میز پر پڑے اس خط پر پڑی تھی۔ اب ابتدائی طور پر تو اس خط کو دیکھ کر اسٹیون نے کچھ نہ سوچا، کیونکہ یہ خط ڈائین کے ایک دوست کی طرف سے تھا اور یہ ان کی دوستی کا ثبوت۔ لیکن پھر اسٹیون کو احساس ہوا کہ ڈائین کا یہ دوست عموماً ہی اسے خطوط بھیجتا رہتا تھا اور ڈائین کو ملنے اور اس کی خیریت دریافت کرنے آتا رہتا تھا، اور اسٹیون کو ہمیشہ سے ہی یہ بتاتا رہتا تھا کہ اسٹیون کتنا خوش قسمت تھا کہ اسے ڈائین جیسی بیوی ملی تھی۔ تو یہ سب سوچ کر اسے احساس ہوا کہ اس کا یہ دوست صرف ایک دوست نہیں بلکہ دوست سے بڑھ کر ڈائین کا محبوب اور ممکنہ طور پر اس کے پیٹ میں پل رہے بچے کا باپ بھی تھا۔ یہ دوست اور کوئی نہیں بلکہ اسٹیون کا ہی جگری دوست گریگری گلوور تھا۔ گریگری سے ہی آج صبح اسٹیون نے اپنے غم کا اظہار کیا تھا اور اپنے ٹوٹتے ہوئے رشتے کے بارے بتایا تھا۔ گریگری نے جواباً اس سے کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ اسٹیون انتہائی غم میں مبتلا تھا، اسے یہ رشتہ ختم ہونے دینا چاہیے اور ڈائین کو طلاق دے دینی چاہیے، کیونکہ اسی میں ان دونوں کے لیے بہتری تھی۔ تو اب اسٹیون کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ گریگری کیوں اس سے ڈائین کو طلاق دلوانا چاہتا تھا۔ وہ اس لیے طلاق دلوانا چاہتا تھا کہ ان دونوں کا رشتہ ختم کروا کر ڈائین کے ساتھ اپنا خود کا رشتہ قائم کر سکے۔ اس سب سے اسٹیون انتہائی غصے میں مبتلا ہو گیا اور اسی کمرے میں پڑے میز پر سے ایک چاقو اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالا اور گریگری کی تلاش میں ایئر فورس بیس کے چکر لگانے لگا۔ چکر لگاتے دوران یہ رک کر ایئر فورس بیس کے میس میں داخل ہوا اور پھر واپس نکل کر اس نے دیکھا کہ سامنے پڑے فون بوتھ کے اندر گریگری موجود تھا اور کسی سے فون پر ہی بات کر رہا تھا۔ یہ فوراً سے گریگری کی طرف گیا، گریگری کو زبردستی اس فون بوتھ میں سے باہر نکالا اور اس پر خنجر سے وار کرنے لگا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ گریگری اس وقت ڈائین سے ہی بات کر رہا تھا اور اس کی ڈائین سے ہو رہی وہ فون کال اسی لیے کٹ گئی تھی کہ اسٹیون نے گریگری کو زبردستی فون بوتھ سے باہر نکال لیا۔ اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسٹیون بھاگتا ہوا ڈائین کے ہاسپٹل والے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے اس جم بیگ میں سے گریگری کا کٹا ہوا سر نکال کر ڈائین کے چہرے کے عین قریب کیا اور اس سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، دیکھو اسے۔ اس کے بعد اس نے گریگری کا وہ کٹا ہوا سر ڈائین کے قریب ہی پڑے ایک میز پر رکھ دیا۔ یہ سب دیکھ کر ڈائین بری طرح سے چیخنے چلانے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر ڈاکٹرز اور نرسز اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ گریگری اسی کمرے میں پڑے ایک کرسی کے اوپر اطمینان سے بیٹھ گیا اور اپنے گرفتار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آخر کار اسے گرفتار کر کے ملٹری کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں اسے عمر قید کی سزا ہوئی۔ تو اب اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ایسی مزید سنسنی خیز کہانیوں کا مزہ اٹھانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کو فالو کریں۔